میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، سنتے ہوئے کانوں، بابا بھٹ، جنا پوش اور K2 کے پہاڑیوں تک، اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، سویڈن، آسٹریلیا، امریکہ، سویڈن میں دیکھنے والوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا عرصہ ہوا ہے اس دل نے آپ سے باتیں نہیں کی ہیں۔ سال بہت ہوتا ہے، ایک سال ہماری تاریخ میں اور میرے دل میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کے مسلمانوں سے اور دنیا کے سیاستدانوں سے اور پاکستان کے سیاستدانوں سے میں آپ کے تھرو بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ میری سنیے اور تاریخ اس کی گواہ رہے گی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم تاریخ سے بات کرتے ہیں، ہم تاریخ بنانا چاہتے ہیں، ہم ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہتے۔ میں آج پھر کہتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہم نے اپنے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور اپنی کیبنٹ پہ چھوڑ دی ہے is the art of the possible, but making a nation is the art of the impossible, and I believe کہ I am doing the art of the impossible, the art of the impossible. اور ضرورت یہ ضرورت ہے اس دھرتی کی، یہ ضرورت اس لیے ہے اس دھرتی کی کہ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، اور میں سمجھ سکتا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں اس دھرتی میں کون سے درد ہیں۔ اس درد کو سوچتے ہوئے، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے پختونوں کو ان کی شناخت دی کہ مجھے پتا تھا کہ پختونوں کے دل میں، ان کی تاریخ میں ایک درد بستا ہے، اس لیے ہم نے پختونوں کو ایک شناخت دے دی، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک ان سے یہ شناخت کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا اور غریب خدا بخش کا یہ دعویٰ بھی ہے، اور یہ ان کے ساتھ وعدہ بھی ہے میرے پختون بھائیوں، کہ کوئی آپ سے آپ کی شناخت نہیں لے گا۔ یہ آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں غریب خدا بخش میں کھڑے ہو کے۔ مگر اس دھرتی پہ اور بھی غم ہے، ایک غم اور ہے بلوچستان میں، اور وہ غم شروع ہوتا ہے سردار نوروز خان سے۔ یہ غم سردار نوروز خان کا ہے، کہ جو آج کے پولیٹیشین بات کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ کس بات کی معافی مانگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بلوچ میں اور بلوچی میں بھی فرق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر قوم کی صفت الگ ہے، یہ پتا ہے آپ کو، تو آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیے، مجھ سے سیکھیے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بیٹھنے، بات کرنے میں، خیالات ملانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے سردار نوروز خان کی چھبی آتی ہے، اور میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ ہم نے بلوچوں کی خدمت کرنی ہے، بلوچوں کی خدمت کی ہے، کریں گے اور کرتے رہیں گے، مگر کریں گے فیڈریشن میں، فیڈریشن کے اندر رہ کے۔ اور ہم بلوچوں کو آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، ہم نے آپ کو جیلوں سے اس لیے نہیں چھڑوایا، ہم نے آپ کو جیلوں سے اس لیے نہیں چھوڑا کہ پھر بھی آپ جا کے وہی بات کریں۔ آپ کو اگر لڑنا ہے تو ہم سے سیکھیے لڑنے کا انداز۔ ہم نے 14 سال، 12 سال ہم نے جیلوں میں کاٹی ہے۔ میرے پرائم منسٹر نے 6 سال جیل کاٹی ہے، میں نے 12 سال جیل کاٹی ہے۔ مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے اپنی چیز بنوانی ہے۔ آج امریکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے آنگ سان سو کی کی۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، سپر پاور اس کے پاس چل کے جاتی ہے۔ یہ انداز ہے لڑنے کا، یہ انداز اپنائیے۔
میں نے اکثر ان سے کہا ہے اور آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ لڑنے کا انداز ہر فریق میں، ہر سینچری میں، ہر وقت میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر زخم لیجئے، آپ اپنی چھاتی لیجئے، آپ غم کھائیے اور غم ڈالیے۔ آپ دیکھیے کہ 4 مہینے یہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے 4 ہم نے جوان اپنی شہادتیں دی ہیں، اس کے بعد ہم یہاں کھڑے ہو کے بات کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ ہمیں آگے آنے نہیں دیتا، ورنہ غری خدا بخش ہمیں بولنے نہیں دے گا۔ غری خدا بخش میں بولنے کا اگر دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اپنا دامنیاں ڈالو، آؤ خون ملاؤ اور اس کے بعد بات کرو، تب غری خدا بخش بات کرے گا، تب تمہارے بیالے بات کریں گے، تب پیپلز پارٹی تم سے بات کرے گی۔ یہ آسان نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور درد میں سیکھ رہا ہوں، ایک اور آواز مجھے آ رہی ہے ساؤتھ پنجاب کی، اس لیے کہ وہ بھی تخت لاہور سے صرف اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ان کے صرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروونس بنایا جائے، ان کو تخت لاہور سے آزادی ملے، تخت لاہور سے ان کو نکالا جائے۔ میرے پرائم منسٹر نے اور آپ کے پرائم منسٹر نے یہ یاد کیجئے، جمہوریت ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہم سب اس کے تابع ہیں، ہم جمہوریت کے تابع ہیں، ہم پارلیمنٹ کے تابع ہیں، کوئی بھی فورس ہو وہ جمہوریت کے تابع ہے، اور پرائم منسٹر ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس لیے اس کی ہم عزت کریں گے اور اس کی ہم ہر بات مانتے ہیں۔ میں صرف 2 لوگوں کی بات نہیں ٹالتا، ایک ہمارا پرائم منسٹر، اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر جب مجھ سے بات کرتا ہے تو پھر مجھ سے پارلیمنٹ بات کر رہی ہے، تو پارلیمنٹ جب بات کرتی ہے تو ہم سنتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ہماری جمہوریت ہے، یہ ہماری سیکھی ہوئی جمہوریت ہے۔ اسی جمہوریت کے لیے میں نے آپ لوگوں سے خراج مانگا ہے، آپ نے اپنے بچے دیے ہیں۔ اس جنگ میں جو آج لڑی جا رہی ہے، یہ اب سوچیں کہ خدا بخش کا پہلا میجر شہید ہوا ہے، ہمیں اس پہ افسوس بھی ہے، مگر ہم اس پہ فخر بھی میرانی بیٹے پہ کرتے ہیں کہ یہاں سے جا کے وہاں لڑ رہا تھا۔ اس جنگ کو، اس جمہوریت کو اور پاکستان کو، اور 200 میری نظر میں تقریباً 200 ملین مسلمان ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، ہم 200 ملین ہو چکے ہیں پاکستانی۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک سوچ آتی ہے کہ ایک تھیٹر لگ رہا ہے دنیا میں، جنگیں ہو رہی ہیں، جمہوریتیں بنائی جا رہی ہیں، اور مجھے تو یہ صرف ٹیلر میڈ جمہوریتیں لگتی ہیں، مجھے پھر یہ ٹیلر میڈ جمہوریتیں لگتی ہیں۔ ٹیلر میڈ جمہوریتیں کبھی چلتی نہیں۔ اگر یہ جمہوریت چلتی نہیں ہے تو یہ جمہوریتیں کیا کریں گی؟ کیا یہ پھر کسی ڈکٹیٹر کے آنے کی آواز ہوگی؟ کیا یہ کسی اور فورس کے آنے کی آواز ہوگی؟ یا یہ جمہوریتیں جو بنائی جا رہی ہیں وہ اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ جمہوریت کو ناکام کیا جائے اور پھر کہا جائے جمہوریت تو ڈیلیور ہی نہیں کرتی، جمہوریت ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی ہے تو کوئی اور نظام بنایا جائے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ڈیلیور کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمیں اتنی مشکلیں رہی ہیں، اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہے، اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں ایک بھوچال آیا ہے، ابھی تک پاکستان میں میرے پاس روٹی بھی ہے، میرے پاس کھانے کو چاول بھی ہے، میرے پاس دینے کو پیسہ بھی ہے، ہم نے کام بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پر 2 سیلاب آئے ہیں۔ ایک سیلاب جسے UN نے کہا کہ یہ سونامی ہے، وہ زونامی نہیں جن کی کوئی اور بات کر رہے ہیں، وہ زونامی نہیں ہے، وہ تو زونامی ہے۔ یہ سونامی تھی جو پانی والی تھی، وہ پانی والی سونامی تھی، وہ اس کے UN نے اس کو کہا کہ سونامی ہے۔ تو اس سونامی کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود میرے غلے کے کتنے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں۔ جو قوم اپنے آپ کو کھلا سکتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے اور برداشت کی قوت رکھتی ہے، میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے جالوں سے کہا ہے برداشت کا مادہ اوپر کرو، برداشت اتنی کرو، اتنی برداشت رکھو کہ تمہیں کوئی تنگ نہ کر سکے، کوئی تمہیں پریشان نہ کر سکے۔ میرے خیال میں اگر میں نے
ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھے ہوں گے پورے ان 4 سال میں، تو اگر میری یادگار لے لیں تو 40 گھنٹے 50 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھے گے، اور وہ بھی کبھی کبھار کوئی دل کا دکھ آ رہا ہوگا تو اس کو دیکھا ہوگا، ورنہ میں نہیں دیکھتا، مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی۔ اور آج میں پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں، آج میں سیاسی قوتوں سے کہتا ہوں، میں آج سیاسی لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کیوں جاتے ہیں وہاں اپنی بےزتی کرانے کے لیے؟ میں آج پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں، ہر منسٹر سے کہتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پروگرام میں جانے کی۔ آپ کو بلاتے ہیں کسی ٹاپک پہ، آپ کو اگر کسی ٹاپک پہ بلاتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم جیو کا بھی آج ختم کرتے ہیں، ہم جیو سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جینے دینا چاہتے ہیں، ان کو جینے رہنے دینا چاہتے ہیں، مگر ہم کسی ٹاپک پہ آپ بلائیں گے، ہمارا ایک بندہ جائے گا، آپ ایک کمپیئر دیں، ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، پر آپ سب پولیٹیشنز کو بلا کے ایک دوسرے کی آپ ٹوپی اٹھوا کے آپ جمہوریت کو نہیں، آپ آنے والی جمہوریتوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ آنے والے لوگ ایک دوسرے میں مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑتا ہے کہ دیکھو یہ سیاستدان ہیں، یہ بات ہے، اس لیے کہ کتنے پروگرامز کے لیے میں پریپیئر ہو سکتا ہوں۔ وہاں تو جو کمپیئر بیٹھا ہوا ہے اس سے تو 30 اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، 6 ان کے جرنلسٹ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ریسرچ کر کے ان کو سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے کان میں جواب آ رہے ہیں اور وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اپنی بےزتی کرانے کے لیے؟ بات تو یہ ہے نا کہ وہ بھی بغیر کسی تیاری کے آئیں اور آپ بھی کسی بغیر تیاری کے جائیں۔ تو انشاءاللہ اب سے جو پروگرام ہوں گے ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمیں دعوت ملے گی، اکیلے جائیں گے اور وہ کمپیئر ہوگا، اس کو کوئی کان میں آلہ نہیں ہوگا جو اس کو پرامپٹ کر رہا ہوگا، اور وہ ٹاپک پہ ہم سے بات کرے، ہر ٹاپک پہ ہم سے بات کرے، پھر ہم بات کریں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ 4 سال تقریباً اس حکومت کو ہوئے ہیں۔ جس حال میں ہمیں ملا تھا، آپ جو آج پوچھتے ہیں، آج جو ہم سے پوچھنے والے ہیں، آج جو ہمارے اوپر انگلیاں کسنے والے ہیں، ان سے پوچھئے تو ذرا دیا کیا تھا، ذرا دیا کیا تھا۔ یہ دوسرے ٹائیگر سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دوسرے ٹائیگر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہی آپ کی ہی لائن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ تھا، وہ 5 سال ایگریکلچر منسٹر رہا تھا، تو اس نے 5 سال میں اگر نہیں کی، اگر 5 سال میں وہ اس نے نہیں بڑھا سکا قیمتیں گندم کی اور پروڈکشن گندم کی، تو آپ کیسے بڑھا لیں گے؟ 5 سال تو رہ چکا ہے۔ جتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فورن منسٹر بھی وہاں تھے، وہاں ایگریکلچر منسٹر بھی تھے، ہمارے بھی کچھ بھاگے ہوئے تھے، تو یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی سے کس کو لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو جہاں جانا ہے جائے۔ جس کو میں آج بھی کہا، مجھے 10 دوستوں نے کہا کہ اس سے بات کریں، میں نے کہا نہیں، ہمارا ایمان اپنا ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، جو ہمارے ساتھ رہے گا ہماری آنکھوں پہ، جو جائے گا ہماری آنکھوں پہ جائے۔ سمجھے؟ اور ایک بات میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا، میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب سے کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا۔ کیس عدالتیں میرے اندر نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہوتی، مگر نہیں ہے۔ اور جب آپ کے دوسرے کیس، میرا ایک منسٹر آپ کے پاس 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو دوسرے کیس بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں۔ تاریخ کا میں نے کیس ڈالا ہوا ہے، اس دھرتی کا دل، اس دھرتی کا جو قرض ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میں نے آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، باقی دوسرے کیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اکھاڑے ہمارے پہلے ہی، ان اکھاڑوں میں ہم نے پرانے پہلوان جو چت کیے تھے وہ بھی کوئی ہمارے تھوڑی تھے، وہ بھی ہمارے مخالف تھے، اور اگر وقت آیا تو ہم آپ کے سامنے بھی آئیں گے، آپ بھی کر دیجیے گا جو کرنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، مگر کانسٹیٹیوشن میں رہتے کانسٹیٹیوشن سے اگر کوئی بھی باہر نکلا، چاہے وہ اے ہو، الف ہو، بی ہو، جیم ہو، پھر کانسٹیٹیوشن جانتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کرتا ہے۔ پھر غضنفر گل مجھے نظر آ رہا ہے کیا کر سکتا ہے نیچے سے، غضنفر گل مجھے بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنایا جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو توڑنے والے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے 18 امینڈمنٹ اس طرح نہیں بنائی،
18th amendment بیٹا ہم نے جو 73 میں میرے قائد نے جس کو میں نے کہا ہے کہ میرا روحانی باپ ہے، میرا روحانی والد ہے، اس کا وعدہ میں نے پورا کیا ہے 73 کانسٹیٹیوشن کر کے، اور فیڈریشن کو میں نے جوائن کر دیا ہے کہ کوئی بھی ناپاک آنکھ اگر میرے فیڈریشن کو توڑنا چاہے گی تو میں نہیں توڑنے دوں گا. ہم نہیں توڑیں گے، ہم رہیں گے، ہم مریں گے، مگر ہمارا لڑنے کا انداز انسان سوکی کا ہوگا، ہمارا لڑنے کا انداز یہ نہیں ہوگا. میں آج بھی بلوچستان کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آئیے، اتریے، بیٹھیے ہمارے ساتھ، جو چاہتے ہیں آپ کو ہم دیں گے، مگر فیڈریشن میں رہ کے. فیڈریشن سے باہر ایک ملک ہے، یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، آدھا ٹوٹ گیا، اب اس کو ہم نہیں توڑنے دیں گے. کسی کا بھی ارادہ ہو، چاہے کوئی بھی غدر ہو، کوئی بھی ظلم ہو، وہ ہم اپنی چھاتی پہ سہیں گے، مگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف کوئی اور لے کے جانا چاہتا ہے. ہم اس طرف جائیں گے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور ہم وہاں جائیں گے جہاں تاریخ ہمیں لے کے جائے گی. ہم تاریخ میں کھڑے ہوں گے، اور تاریخ میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونڈلیسا رائس کی نئی کتاب آئی ہے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس دوبارہ کھول گیا ہے تاریخ میں. کیوں نہیں آئی؟ میں نے یو این کا ریزولوشن کیوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یو این کا ریزولوشن کیوں میں نے بلے بنوایا، اور اس کے بعد اس کو میں نے رد کر دیا. میں نے رد اس لیے کر دیا کہ اس میں کونڈلیسا رائس نہیں اپیئر ہوئی، جو کہ میجر سٹار تھی، وہ میجر کہنے والی تھی. تو آج تاریخ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، اب نے اس سے کتاب میں ذکر کیا ہے تو اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں. اور اب میں آرٹیکل لکھوں گا واشنگٹن پوسٹ میں، اور اس سے میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کیوں نہیں آئے. تو یہ تاریخ کا کیس ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، سیاسی دوستوں کو، کہ یہ بی بی صاحبہ کا جو قرض ہے وہ آصفہ اٹھائے گی، اور اٹھے گا یہ پنڈی میں جہاں علم گرا تھا، وہاں اٹھے گی آصفہ لے کے، اور پوچھے گی دنیا سے کہ آؤ مجھے بتاؤ کہ تم نے میری ماں کو کیوں وعدہ کیا تھا، کیا کہا تھا تم نے، کیا کہا تھا کہ جاؤ ہماری پروٹیکشن ہے، کیوں نہیں تھی وہ پروٹیکشن. اب مجھے بتاؤ. تاریخی فیصلے ایسے نہیں ہوتے، تاریخی فیصلے 2 دن میں نہیں ہوتے، تاریخی فیصلے 2 سال میں نہیں ہوتے. تاریخی فیصلہ آج میں لے رہا ہوں، میں نے دستک ماری ہے، آج میں لے رہا ہوں. چودھری افتخار صاحب، جج صاحب، میں آج دستک کر رہا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا. آپ سوچئے کہ 30 سال بعد میں آپ سے تاریخی انتقام لے رہا ہوں. آتے تو جاتے ہیں لیڈر، آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، مگر ایسی کون سی بات ہے کہ آج کی یہ جنریشن جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا نہیں، وہ تھوڑی سی میری پکار پہ یہاں آ کھڑی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ راز ہے جو کوئی نہیں جانتا، یہ وہ زندگی ہے جو مانگتے ہو. اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو یہ سیاست کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کوئی آسان کام کرو. اردو ادب میں ایک سوال ہے کہ آسان کام کیجئے، کوئی وہ آسان کام کریں جا کے. یہ الطاف بھائی سے پوچھئے گا میں نے کیا کہا ہے. اور دوسرے آنے والے دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں، لبیک، پہلے آئیے، سیاست کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ اور پلیئرز ہوں، ہم چاہتے ہیں اچھے لوگ سیاست میں آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب دوست آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہ ہوں. ہم نہیں چاہتے، ہماری کوئی ماروسی سیاست نہیں ہوتی. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت جب جیل میں ڈالا تھا کوئی اور لیڈر نکل کے لیڈ کرتے تو شاید محترمہ نہیں کرتی، مگر چونکہ دوسروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور انکل چھوڑ کے چلے گئے تو وہ مجبور ہو گئی آنے پہ، اور وہ آئیں اور ان نے مقابلہ کیا، اور الحمدللہ مقابلہ کرتے کرتے وہ شہید ہو گئیں. یہ میری بیوی شہید ہوئیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور بھی دوستوں نے کہا ہے، ساری دنیا میں گھوما ہوں. میں نے ایک نیا کمبیک شروع کیا ہے، ایک نئی فائنینشل بات شروع کی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اوپر ریسیشن آیا ہوا. اگر آج میں جاؤں ان کو کہوں کہ جی میرا غم دیکھیے، میری ضرورت دیکھیے، تو ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو اپنا غم ہے. تو میں نے ایک نیا کانسیپٹ ہم نے دیا ہے، پارٹی نے وہ ہم نے دیا ہے کہ ہم باٹا سسٹم لائیں گے، ہم ٹریڈ آف کریں گے. ٹرکی نے سائن کیا ہے، چائنا نے سائن کیا ہے،
دوسرے ملکوں نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی سگنیچرز ہوں گے، اس میں ہم ایلسیز جو ہیں وہ اپنی کرنسی میں کھولیں گے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اکثر میں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ پی آئی اے نہیں چلتی۔ بھائی 2 دفعہ میں نے پی آئی اے بچانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ہمارے فائنانس منسٹر اس زمانے کے شوکت ترین آج بھی زندہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، جہاز مل رہے تھے 20 سینٹس آن دا ڈالر، میں نے کہا آپ لے لیجئے $25۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بزنس پلان بنواؤں گا۔ جب تک بزنس پلان بنا جہاز مہنگے ہو گئے۔ پھر ٹرکی آیا، ان نے آپ کے ساتھ کوڈ شیئرنگ کرنے کی کوشش کی، کوڈ شیئرنگ آپ نے کرنے نہیں دی۔ یونین، ہاں یونین سمجھتے ہیں کہ یونینز اگر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ نہیں، آپ کو میں نے کس لیے اجازت دی ہے؟ ہم کو آپ کو اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ ایکٹیویٹ ہوں، آپ ایکٹیویٹ رہیں اور آپ جمہوریت کو سیکھیں، جمہوریت بنائیں اور جمہوریت کو آگے لے کے چلیں۔ مجھے آپ سے آگے جمہوریت کو بچانا ہے، مگر کم سے کم اپنے پیٹ پہ تو لات نہ ماریے۔ آپ کسی کاؤنسلر کو لے لیتے، آپ کسی اسسٹنٹ کو لے لیتے، آپ کسی ایکسپرٹ کو لے لیتے، آپ یونین اس پہ ایک کاؤنسل بلا لیتے۔ آج بھی میں پی آئی اے کی یونین سے کہتا ہوں کہ کسی ایکسپرٹ کو آپ ہائر کریں، وہ اگر کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو آپ لوگ ہمیں اجازت دیں، حکومت کو اجازت دیں تو ہم دوبارہ کوڈ شیئرنگ کی بات کریں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے لکھی ہیں وہ آپ نے نہیں بتائیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں بھٹوازم کیا ہے۔ دوستو آج پوچھئے مجھ سے، ہمیشہ آپ نے نعرہ مارا ہے اور ہم نے یہ نعرہ سنا ہے اور آپ نے یہ نعرہ سنا ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا ایک بھٹو یہاں ہے، ایک بھٹو تم میں ہے، یاد ہے یہ نعرہ؟ آج سنیے اس کی تشریح کیا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بھٹو صاحب اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو آپ میں پا رہے ہیں، آپ کی آنکھ میں آپ کو بھٹو نظر آ رہا ہے۔ یہ تشریح ہے بھٹو صاحب کی کہ ایک بھٹو آپ میں ہے، ایک بھٹو میں۔ اگر یہ میرے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، بچے کھڑے ہیں تو ان میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف جاب ڈسکرپشن کا فرق ہے۔ جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیکیورٹی کرنی ہے اور میں نے پریزیڈنٹ رہنا ہے، میں نے پریزیڈنٹ کی نوکری کرنی ہے، اس نے یہ نوکری کرنی ہے۔ اگر لہو کاٹو تو اس کا لہو بھی اتنا لال ہے، شاید مجھ سے زیادہ لال ہو، یہ اس کی جوان ہے۔ تو سمجھئے کہ بھٹوازم یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے پریزیڈنسی میں کام نہیں کرتا، ہر آدمی میرے ساتھ کام کرتا ہے، میرے لیے کوئی کام نہیں کرتا، سب میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ میں نے سارے پاورز پارلیمنٹ کو کیوں دے دی اتنی سال؟ میں آپ سے اسی دھرتی پہ میں نے کھڑے ہو کے آپ سے یاد ہے 4 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس قابل ہوا تو مجھے یہاں جگہ دینا، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ جی یہ پاور رکھ لیں اور وہ پاور رکھ لیں۔ میں تاریخ کو آپ کو کیا جواب دیتا؟ میں اپنے پیپلوں کو کیا جواب دیتا؟ میں اپنے آنے والے لیڈروں کو کیا جواب دیتا کہ آپ کا پریزیڈنٹ جو تھا اس کے پاس سارے پاور تھے مگر اس نے نہیں دیے؟ ہاں، اس درخت کو جوان ہونے میں، اگنے میں، بڑا ہونے میں وقت لگے گا، یہ میں مانتا ہوں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ ابھی جمہوریت بڑی ہی کتنی ہے، جمہوریت کو وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جمہوریت جو ہے وہ آ گئی ہے، یہاں جمہوریت آ گئی ہے مگر اس کی صفتیں آنے میں ابھی فرق ہے، اس کی صفتیں آنے میں ابھی وقت ہے، ابھی ہونے میں وقت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیپلوں، میرے پیاروں، گھبرانا مت، گھبرانا، تنگ آنا یہ پیپلوں کی نشانی نہیں، یہ آپ کی، میری اور ہماری شناخت نہیں۔ کبھی وقت تنگ آ جائے، کبھی کوئی آثار آ جائے، میں جب بھی آواز دوں گا آپ کو، میں ایسی آواز دوں گا جس میں آپ کو پیار نظر آئے گا۔ میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا جو میں اپنی چھاتی آگے کروں گا، آپ کو اپنے پیچھے چھپاؤں گا، آپ کو میں آگے نہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، زرداری کا قدم بڑھائے گا تو آپ کو پیچھے کہے گا وہاں کھڑے رہنا، میں واپس آؤں گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، میں نے ہمیشہ بی بی کو کہا تھا کہ آپ چھوڑیں، میں کرتا ہوں مقابلے، تو اب آپ بی بی کی میرے پاس امانت ہو، آپ عوام میری امانت ہو،
میں کبھی عوام کو نہیں لڑاؤں گا، یہ خبردار یاد رکھنا۔ کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہے اس بات کو مت گمراہ ہونا، یہ وہ وقت نہیں ہے، لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم جب بھی مقابلہ کریں گے ہمارا انداز جمہوری ہوگا، ہمارا کردار جمہوری ہوگا، ہم جمہوریت کے لیے لڑیں گے، ہم کرسیوں کے لیے نہیں لڑتے، ہم جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں۔ میں کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر ہے، اور ان دی کوڈ آف دی پروٹوکول ضرور میرا پروٹوکول اس سے آگے ہے، مگر ایز پرائم منسٹر وہ ہم سب کا لیڈر ہے۔ انشاءاللہ یوسف شاہ گیلانی آپ کو کہیں نہیں ہلتا ہوا یا ڈمکتا ہوا یا ڈرتا ہوا نظر آئے گا، تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ صرف اپنی ہمت، اپنا ایمان پورا رکھیں، آپ اس پر یقین رکھیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک میسج بھیجا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے انتخاب پہ، آپ ان کے اعتبار پہ اعتبار کیجئے۔ یہ اعتبار مجھے پہ شہیدہ نے کیا تھا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ پہ آپ اعتبار کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کربلا ہے، یہاں ہم نے آنا ہے، یہ ہماری آخرت کا نشان ہے۔ تو ہم یہاں سے کھڑے ہوئے کہ جب بات کرتے ہیں تو ہم پہ ہر وہ اصول آ جاتا ہے جو اصول ہر انسان کو اپنانا چاہیے، ہر اصول انسان کو ایمان کا ہونا چاہیے۔ مجھے اکثر کہا گیا ہے کہ آپ کس طرح جیل گزارتے رہے؟ میں نے کہا اپنے ایمان پہ۔ اکثر پوچھتے تھے کیسے تھے؟ میں نے کہا الحمدللہ اچھے تھے۔ اور ابھی بھی کسی نے کہا کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں میں اکیلا ہوں کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں؟ میری ٹیم لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، میں اکیلا ہوں۔ اور یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں؟ ہاں، جس طرح آپ کا مسل پل ہو جاتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے میرا مسل پل ہو گیا ہو، تو مسل پل ہو جاتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، الحمدللہ میں میاں صاحب کی ہمیشہ تعریف ہی کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میاں صاحب کی ایک بڑی بات ہے جو مجھے بہت پسند آئی اس دفعہ۔ وہ نواب شاہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا ہی نہیں کہ جی یہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کا ضلع ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ پہلی دفعہ آپ نے ایسی بات کی ہے جو مجھے بڑی دل پہ لگی ہے۔ واقعی نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ضلع کسی کا نہیں ہے، یہ سب جیالوں کے ضلع ہیں اور پیپلوں کا ضلع ہے۔ نواب شاہ پریزیڈنٹ کا ضلع نہیں ہے، نواب شاہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اب تو اس کا نام بھی شہید بے نظیر آباد ہے، تو یہ بی بی کا ضلع ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ آصف زرداری کا کوئی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، یہ شہید کی امانت ہے، یہ صرف اس کا خون اٹھا سکتا ہے۔ یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، یہ نہیں سوچ کے نہیں اٹھایا کہ میں اٹھا نہیں سکتا، میرے کو سمجھ ہے، میرے آواز کو سمجھ آتی ہے، میری سوچ کو سمجھ آتی ہے، اور میرے اندر کا انسان بولتا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میرا اندر کا انسان سمجھتا ہے کہ شہیدوں کی امانت ہے، اس پہ آصف اپنا آنکھ میں مت رکھنا، اس پہ ہاتھ بھی مت رکھنا، زیادہ زیادہ تمہارا اتنا حق ہے کہ تم اسے امانت ہی لے لو، امانت ہی لے کے آگے دے دینا، امانت رکھنا، اور جتنا میں چلاؤں گا اس تک چلاؤں گا جتنی میرے میں ہمت ہے۔ جس دن میں نے سمجھا کہ وہ اس قابل ہیں، جس دن میرا پارٹی نے سمجھا کہ وہ اس قابل ہیں، تو میں پارٹی کو کہوں گا کہ اب امین جو ہے وہ ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک چھوٹی سی مذائقہ بات، ایک ایکس پرائم منسٹر حال ہی میں دبئی میں ملے آصفہ سے، اور انہیں کہا کہ جی آپ نے جو یہ فارن منسٹر بنائی ہیں اس کو میں نے ٹرین کیا ہے۔ تو چھوٹی آصفہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں بات تو صحیح ہے، آپ نے ٹرین کیا، مگر ہم نے اس سے تاریخ بنائی ہے، آپ نے کیا کیا تھا اس سے؟ تو آپ سوچئے یہ آصفہ کی آواز ہے، یہ آصفہ کی سوچ ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی اور اس چیز کو سمجھ لے گا یا سنبھال لے گا یا اتنی ہمت رکھے گا، یہ غلط فہمی ہے دوستو۔ ہم نے پختونوں کو ان کا اداس دیا ہے، ان کے درد سنے ہیں، ہم نے بلوچوں کے درد سنے ہیں، ہم سرائکیوں کے درد سن رہے ہیں، ہم ان فاٹا والوں کے درد سن رہے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان کے درد ہوئے، مگر ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ انشاءاللہ ابھی بھی ہم نے پاکستان کو مضبوط تر بنانا ہے۔ پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں، آپ سوچ رہے ہیں جو آج چیلنج ہے وہ کم ہے، میں سوچ رہا ہوں جو کل آنے والا چیلنج ہے وہ بڑا ہے۔
کل یہ چیلنج جو ہے وہ 200 نہیں 260 ملین کا ہوگا، 230 ملین کا ہوگا. تو ہم نے اس وقت کے لیے آج تیاری پکڑنی ہے. بالکل ایگریکلچر ہے، ایگرو بیس انڈسٹری ہے، مگر ہم نے اور 2 ساتھ ملانے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل 2 ساتھ ملانے ہیں اور نیو بلاکس بنانے ہیں. جس نیو بلاکس کے اندر پورا سینٹرل ایشیا آتا ہے، چائنا آتا ہے اور رشیا آتا ہے. نیو بلاکس آف ٹریڈ بنانے ہیں. بلاکس آف اگریشن نہیں ہے، یہ بلاکس آف پروڈکشن ہے. یہ بلاکس فار پروڈکشن ہے، ناٹ اگریشن. وی آر گوئنگ انٹو دی موڈ. آج وہ طاقتور نہیں ہے جس کے پاس کتنے جہاز ہیں یا کتنے اس کے پاس ٹرک ہیں یا کتنے اس کے پاس میزائل ہیں. آج وہ پاورفل ہے کہ اس کی بینک کے پاس، اس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا اس کے پاس آپ سوچئے کہ برداشت ہے، کتنا اس کے لوگ خوش ہیں، کتنا اس کی پر کیپٹا انکم ہے. کل ایک تقریر، تھوڑے دن پہلے ایک تقریر میں سنگاپور سے آپ کو کمپیئر کیا جا رہا تھا، پھر آپ کو کسی اور ملک سے کمپیئر کیا جا رہا تھا. ان کی پاپولیشن دیکھیے، ہماری پاپولیشن دیکھیے، ہماری لوکیشن دیکھیے، ان کی لوکیشن دیکھیے. ہاں ہم فورس ملٹیپلائر ہیں، ہم ایسے فورس ملٹیپلائر ہیں کہ اگر ہم مڑ گئے، جس طرف ہم مڑ جائیں گے وہ اس ہم خطے کو بنا دیں گے. مگر وہاں تک جانے کے لیے ہمیں روکا جا رہا ہے. اور ہماری اور میرا ڈائیلاگ دنیا سے یہی ہے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے ساتھ چاہیں ملے، جس کے ساتھ چاہے ٹریڈ کریں، جس کے ساتھ سے ہم گیس لیں، جس سے ہم چاہیں، اس لیے کہ آپ ہمیں سنبھال نہیں سکتے. آپ کی اپنی اکانومیاں جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے لیں؟ ہم نے جینا ہے. ہم نے میرے پاس ان بچوں کی، سب کی جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے. میں اپنے بچوں کی فکر کروں یا میں آپ کے نخروں کی فکر کروں؟ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی چاہے کیا کرے، ہم کسی جنگ کے تھیٹر میں نہ داخل ہوں گے، نہ ہمارا واسطہ ہے. ہم کسی کے ساتھ ہم سب کے دوست ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں. ہم سب کی خیر چاہتے ہیں، کسی کی نہ خیر نہیں. ہم ٹریڈ سب سے کریں گے اور کسی کو نہیں روکیں گے. ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ ٹریڈ ہم سے کون کرے گا کون نہیں کرے گا، نہ ہم سنیں گے کسی کی کہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرو، اس کے ساتھ ٹریڈ کرو. نہ. میرے دوستو، ایک پرانا دوست، ایک میرا بھائی اعتزاز آیا، میری نظر نہیں پڑی اس پہ، تو اس سے پہلے میں بول پڑا. آج اس کو ہم یہ خراج دیتے ہیں آنے کا اتنے دن کے بعد کہ آخری تقریر ہم اس سے کرواتے ہیں. اعتزاز